رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا آخر الانبیاء لا نبی بعدی۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب درود پڑھیں۔ میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے قرآن میں ہمیں مسلم کا لفظ منتخب کر کے دیا ہے کہ ہم مسلم اور مسلمان ہیں۔ اب مسلمان کسے کہا جاتا ہے یہ سمجھنا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں عوام میں اور پڑھے لکھے طبقوں میں جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم نے بھی کچھ قرآن پڑھا ہے، کچھ حدیث ہم نے بھی پڑھی ہے، اگرچہ گھر بیٹھ کے ہی پڑھی ہے، ان کے نزدیک اور خواص عوام کے نزدیک علماء کے علاوہ ان کے نزدیک مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں مسلمان ہوں، بس یہ مسلمان ہے۔ عوام کے ہاں، پڑھے لکھے طبقے کے ہاں، اور یہ ممی ڈیڈی لوگوں کے ہاں، اور یہ جو گھر بیٹھ کے مفسر بن جاتے ہیں، محدث بن جاتے ہیں، اسکالر بن جاتے ہیں، جاوید غامدی جیسے لوگ، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اس کو کافر کہوں۔ تو گویا کہ ان کے نزدیک مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ مسلمان ہے، اس کے عقائد و نظریات جو بھی ہوں اس سے ہمیں بحث نہیں۔ اب اصل تعریف مسلمان کی وہ ہوگی جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یا جو یہ لوگ فرمائیں گے؟ جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 27 یا 29 پر حضور نبی کریم علیہ السلام نے حدیث بیان فرمائی ہے، اور اس میں ایک حدیث کا ٹکڑا ہے، اس میں حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جو مجھ پر یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام پر بھی ایمان لائے، اور جو میں لے کر آیا ہوں یعنی شریعت اور دین اس پر بھی ایمان لائے۔ تو دو چیزیں ہیں، ایک حضور کی ذات پر ایمان لانا، دوسرا حضور کی بات پر ایمان لانا۔ حضور کی ذات مانے، حضور کی بات نہ مانے، مسلمان نہیں۔ حضور کی ذات نہ مانے، حضور کی بات مانے، یہ بھی مسلمان نہیں۔ لہٰذا دونوں چیزیں ضروری ہیں، حضور کی ذات بھی ماننی پڑے گی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بات بھی ماننی پڑے گی، تو یہ مسلمان ہوگا، یہ ایمان والا ہوگا۔ اور اس کے علاوہ کوئی اگر کہے جی میں مسلمان ہوں لیکن حضور کو نہیں مانتا یا حضور کی بات نہیں مانتا، تو یہ مسلمان نہیں۔ دنیا والے اس کو کہتے رہیں، دنیا دار اس کو ایمان والا سمجھتے رہیں، لیکن اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں یہ آدمی مسلمان نہیں۔ تو دو باتیں سمجھ آ گئی کہ حضور پر بھی ایمان لانا، اور جو چیز یعنی شریعت اور دین حضور نبی کریم علیہ السلام لے کر آئے ہیں اس کو بھی ماننا۔ اتنی بات سمجھ آ گئی۔ اب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو دین لے کر آئے ہیں، جو شریعت لے کر آئے ہیں، اس میں سے ہمیں ایک بات تو یہ سمجھ آتی ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء اور رسول گزرے ہیں، اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی رسول ہیں۔ تو چونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سب سے آخر میں آئے ہیں اور سب سے افضل بھی ہیں، تو پہلے نبیوں میں اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں کیا فرق ہے؟ بہت سارے فرق ہیں، لیکن ایک فرق یہ ہے
کہ پہلے نبی صرف نبی ہیں اور حضور نبی الانبیاء ہیں. پہلے نبی صرف نبی ہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سردار الانبیاء ہیں. پہلے نبی صرف نبی ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام امام الانبیاء ہیں. پہلے نبی صرف نبی ہیں اور حضور نبی کریم علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں. تو جب سردار الانبیاء آگے تو اب کسی نبی کی ضرورت نہیں. جب نبی الانبیاء آگے تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. جب امام الانبیاء آگے تو اب کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں. اور جب خاتم الانبیاء آگے تو اب ہمیں کسی اور نبی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی. دوسری بات جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے یعنی شریعت اور دین، اس میں سے دوسری بات جو سمجھ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ بھی اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فیصلے کو مانیں گے تو مومن، اگر اللہ اور اس کے حبیب علیہ السلام کے فیصلے کو تسلیم نہیں کریں گے تو مومن نہیں. دلیل بخاری شریف میں بھی حدیث موجود ہے اور امام طبری نے بھی یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ مدینہ منورہ میں دو شخص تھے، ایک یہودی اور ایک منافق. منافق جو ظاہراً اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے لیکن اندر سے کفر رکھتا ہے. تو اب ان کا کسی بات میں جھگڑا ہو گیا. اب یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام سے، اور یہ منافق کہہ رہا ہے کہ اس جھگڑے کا فیصلہ کرواتے ہیں کعب بن اشرف سے جو یہودیوں کا سردار ہے. یہودی حضور کے پاس لانا چاہتا ہے اور منافق یہودی کے پاس لے کے جانا چاہتا ہے. تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ دونوں آگے، دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی جب بات سنی تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہودی صحیح ہے، اس کا موقف ٹھیک ہے اور یہ بات ٹھیک کر رہا ہے، لہذا اس کے حق میں فیصلہ کر دیا. اور منافق سے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے. خیر وہ دونوں دربار نبوت سے نکل کر باہر آئے اور آ کے منافق کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، چلو عمر کے پاس چلتے ہیں، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں. تو منافق اس لیے حضور نبی کریم علیہ السلام کے بعد حضرت عمر بن خطاب کے پاس لا رہا تھا کہ منافق کو پتا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہودیوں کے بڑے خلاف ہیں. تو حضرت عمر جو ہوں گے یہ مخالفت میں اور تعصب میں اور غصے میں آ کر یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیں گے اور میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے. کہا چلو، یہودی نے کہا چلو. اب یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب کے دروازے پر، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت عمر بن خطاب باہر تشریف لائے. جب آئے تو فرمایا کہ حضرت ہمارا ایک معاملہ ہے، اس کو تو حل فرما دے. منافق نے کہا. تو کہا بھی کیا معاملہ ہے؟ ان دونوں نے اپنی بات پیش کی. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فیصلہ کرنے لگے تو یہودی بول پڑا. کہا عمر فیصلہ کرنے سے پہلے میری بات سن لے کہ ہم یہی مقدمہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے پاس لے کر گئے تھے اور حضور نبی کریم علیہ السلام میرے حق میں فیصلہ کر چکے، میرے حق میں فیصلہ ہو چکا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس منافق سے پوچھا کہ یہودی ٹھیک کہہ رہا ہے؟ کہا جی یہ ٹھیک کہہ رہا ہے. کہا ابھی صبر کرو، تھوڑی دیر صبر کرو. اندر تشریف لے گئے، ننگی تلوار لے کر باہر آئے اور منافق کی گردن اڑا دی. منافق کی گردن اڑا دی اور کیا فرمایا کہ جسے حضور کا فیصلہ منظور نہیں اس کی عمر کی تلوار فیصلہ کرے گی، اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی. اب مدینے میں کوہرام مچ گیا، اس کے مقتولین جو قتل ہو گیا، اس کے ورثاء اٹھے، ہمارا بندہ بے گناہ مار دیا، ہمارا آدمی بے گناہ مار دیا. دوڑے ہوئے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آگے، یا رسول اللہ انصاف دلوایا جائے، قصاص دلوایا جائے، حضرت عمر نے ہمارا بندہ بے گناہ مار دیا. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آدمی بھیجا، جو بھی عمر کو بلا کر لاؤ. ایک شخص آیا ہے حضرت عمر بن خطاب کو بلانے کے لیے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا خیریت تو ہے؟ حضور نے کیوں بلایا؟ کہا جی آپ نے وہ جو بندہ مار دیا ہے اس کے ورثاء آگے ہیں آپ سے قصاص لینے کے لیے. کہا کوئی بات نہیں. حضرت عمر بڑے اطمینان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جا رہے. ابھی عمر نہیں پہنچے کہ جبرائیل پہلے آ گیا. جبریل پہلے آ گیا. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 لے کر، وہ 65 آیت کیا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا اے میرے حبیب عمر تو آ رہا ہے، لیکن عمر کے آنے سے پہلے ایک بات سن لیجئے. اللہ کہہ رہا ہے کیا؟ فلا وربک، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم،
یہ الفاظ کس کے ہیں؟ اللہ ہی کے ہیں. تو اللہ ہی کہہ رہا ہے اپنے حبیب کو، میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم. کیا مطلب؟ کہ میں آپ ہی کا ہوں، میں اور کسی کا نہیں ہوں. جو آپ کا ہوگا وہ میرا ہے، جو آپ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. یہ مطلب ہے. فرمایا میرے حبیب آپ کے رب کی قسم یہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کا فیصلہ تسلیم نہ کر لیں. تو عمر نے مومن کو قتل نہیں کیا، عمر نے کافر کو قتل کیا ہے، لہذا اس کی سزا نہیں بنتی. میں اللہ اعلان کرتا ہوں کہ عمر بے گناہ ہے. تو اب اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ اسلام ہے. اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرنا یہ ایمان ہے. جو اللہ اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرے گا، بتاؤ بھئی وہ مسلمان ہے؟ مومن ہے؟ نہیں ہے. یہ دو باتیں سمجھ آ گئی جی. اب سنو، اب اللہ جل شانہ نے تو بڑے فیصلے فرمائے، ان میں سے ایک فیصلہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بڑے فیصلے فرمائے، ان میں سے ایک فیصلہ. کون سا فیصلہ؟ اللہ نے کون سا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ نے وہ فیصلہ کیا کہ اس فیصلے کو اللہ نے قرآن میں 100 دفعہ لکھا ہے. کتنا اہم فیصلہ ہوگا کہ ایک فیصلہ کہ جس کو اللہ جل شانہ قرآن میں 100 دفعہ لکھ رہے ہیں، کتنا اہم فیصلہ ہوگا. اور کون سا فیصلہ حضور نبی کریم علیہ السلام کا؟ وہی اللہ والا فیصلہ کہ جس فیصلے کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے 210 دفعہ اپنی زبان اقدس سے بیان فرمایا. ایک ہی فیصلے کو، ایک ہی فیصلے کو اللہ 100 دفعہ قرآن میں بیان کرے، اور اسی ایک ہی فیصلے کو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام 210 دفعہ اپنی فرمان میں بیان کریں. بتاؤ وہ فیصلہ کتنا اہم ہوگا. اب وہ فیصلہ کیا ہے؟ وہ فیصلہ یہ ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ آخری نبی اور رسول ہیں. آپ کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہ نبوت لے کر آئے گا، نہ نیا نبی پیدا ہوگا. یہ فیصلہ، اس کے بارے میں قرآن میں 100 آیات اتری ہیں، اور یہ فیصلہ کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے 210 دفعہ اپنی احادیث میں بیان فرمایا. اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں 100 دفعہ کہ میرا حبیب آخری، اور میرے حبیب 210 دفعہ کہہ رہے ہیں لوگوں میں آخری، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان، انہوں نے خاتم النبیین ایک کتاب ہے، یا مسئلہ ختم نبوت ایک کتاب ہے، اس میں قرآن کی 100 آیات اکٹھی فرمائی جس میں حضور کی ختم نبوت ثابت ہوتی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی 210 احادیث جمع فرمائی کہ جس سے حضور نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت ثابت ہوتی. تو کسی نے لینی ہو تو یہ کتاب لے لو، چھوٹا سا یہ رسالہ ہے، تو اس سے فائدہ ہوگا. تو اب یہ فیصلہ سمجھ آ گیا جی. کیا فیصلہ ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کیا ہیں جی؟ آخری ہیں. آپ کے بعد کوئی نبی و رسول نہیں آئے گا. اب جو اس فیصلے کو نہ مانے، بولو بھائی، اسلام سے تعلق، ایمان سے تعلق، مسلمانوں سے تعلق، مومنوں سے تعلق نہیں. اور یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ وہ فیصلہ ہے کہ جس کو اللہ 100 دفعہ لکھ رہا، حضور 210 دفعہ لکھ رہے. تو اتنے بڑے فیصلے کا منکر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اتنے بڑے فیصلے کا منکر پھر اس تاریخ انسانیت کا سب سے بڑا فتنہ تو ہو سکتا ہے، مومن نہیں ہو سکتا. تو بتاؤ بھئی اس کے منکر کون ہیں؟ سارے بولے. یہ ختم نبوت کے منکر کون ہے بھئی؟ قادیانی، مرزائی کہہ لو، قادیانی کہہ لو، لاہوری گروپ کہہ لو، اور یہ اپنے آپ کو احمدی بھی کہتے ہیں، حالانکہ یہ احمدی نہیں ہے، احمدی ہم ہیں. ٹھیک ہے جی، جیسے ہم محمدی ہیں، اللہ کے نبی کا نام محمد ہے اور اللہ کے نبی کا نام احمد بھی ہے، تو ہم محمدی بھی ہیں اور ہم احمدی بھی ہیں، لیکن یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، حالانکہ ان کا تعلق احمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے. تو ان کا مرزائی نام رکھ لو، قادیانی نام رکھ لو، اور ان کا نام لاہوری گروپ رکھ لو، یہ تینوں یہ کیا ہیں جی؟ سارے کے سارے ختم نبوت کے منکر ہو کر کیا ہیں جی؟ کافر ہیں. اب ان کا جو بڑا تھا، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان میں ایک پیشن گوئی فرمائی تھی کہ میری امت میں 30 بڑے دجال آئیں گے. اللہ کے نبی کی پیشن گوئی تھی. یہ اللہ کے نبی کے جتنی بھی پیشن گوئیاں ہیں نا جی، یہ اللہ کے نبی کے معجزات ہیں، اللہ کے نبی کے معجزات ہیں. تو اللہ کے بتانے سے اللہ کے نبی نے آئندہ آنے والے حالات اور واقعات بتائے ہیں. ان میں سے ایک حالت اور ایک واقعہ بھی بتایا، پیشن گوئی یہ بھی فرمائی کہ میری امت میں 30 بڑے دجال آئیں گے،
جو سب کے سب یہ کہیں گے کہ میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، مجھے تسلیم کرو۔ حضور نے فرمایا کہ وہ دجال ہیں، وہ کذاب ہیں، خبردار سن لو کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ میں دو لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، ایک اسود عنسی نے، اس کو حضور نبی کریم علیہ السلام نے خود قتل کروایا، دوسرا مسیلمہ کذاب نے، پھر اس کو قتل کرنے کی باری نہ آ سکے، حضور نبی کریم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو گئے، اور سب سے پہلے جو خلیفہ بنے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے خلافت پر بیٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا فیصلہ کیا وہ مسیلمہ کذاب کو قتل کرنے کا کیا۔ تیسری ایک عورت بھی آ گئی تھی، اس کا نام تھا سجاح۔ لوگوں نے کہا کہ بھئی مرد نبی نہیں ہو سکتا، تو وہ کہتے ہیں مرد کا کہا ہے نا، عورت تو ہو سکتی ہے، اس نے یہ اعلان کیا تھا، تو مرد نبی نہیں ہو سکتا، عورت تو ہو سکتی ہے، میں عورت ہوں، میں نبی ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں۔ تو خیر یہ منظر چلتے 1901 کو پہنچا، تو 1901 میں قادیان کا ایک بدبخت تھا، اصل نام اس کا تھا غلام احمد قادیانی، غلام احمد، لیکن ہم اس کو غلام احمد نہیں کہتے، ہم اس کو غلام احمد کہتے ہیں، بلکہ ابو احمد کہتے ہیں، سردار الاحمد کہتے ہیں، بدبخت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس نے 1901 میں نبی ہونے کا دعویٰ کیا کہ بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں جو محمد ہے اس سے مراد میں ہوں۔ قرآن میں جو ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہاں محمد سے مراد میں ہوں، ٹھیک ہے، یہ اس نے مختلف دعوے کیے ہیں۔ پھر 1907 میں مردار ہو گیا، ختم ہو گیا۔ پھر ہمارے علماء نے ان کے خلاف تحریک چلی، اور تحریک میں علماء نے اپنا کردار ادا کیا، عوام نے اپنا کردار ادا کیا۔ پھر یہ معاملہ چلتے تقسیم ہند کے بعد پاکستان میں اٹھا۔ 1953 میں بہت بڑی تحریک چلی، پھر 74 میں چلی، پھر 74 میں فیصلہ ہوا، پھر 84 میں چلی، پھر ان قریب ایک پچھلے سال چلی۔ یہ تحریکیں چلتی رہی ہیں ختم نبوت کے حق میں اور قادیانیوں کے خلاف۔ اب اس میں گزارش یہ تھی کہ ختم نبوت کی اس تحریک میں 3 قسم کے لوگ تھے۔ کتنے بھائی؟ ایک طبقہ علماء کا، دوسرا طبقہ عوام کا، تیسرا طبقہ اسمبلی کے ارکان کا۔ یہ 3 طبقے ہیں۔ پھر ان 3 طبقوں کی اپنی اپنی ذمہ داری ہے ختم نبوت کے لحاظ سے۔ ختم نبوت کے لحاظ سے ان تینوں میں سے ہر طبقے کی اپنی اپنی ذمہ داری تھی۔ علماء کی ذمہ داری کیا تھی؟ علماء کی ذمہ داری یہ تھی کہ غلام احمق کو جھوٹا ثابت کرنا، اس کی نبوت کو جھوٹی نبوت دلائل سے ثابت کرنا، اور امت کے سامنے واضح کرنا کہ نہیں بھئی خاتم النبیین حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہی ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہ جو حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا یہ کافر ہے، دجال ہے، کذاب ہے، جہنمی ہے، اسلام سے، مسلمان سے، ایمان سے، مومن سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ علماء نے دلائل سے یہ باتیں ثابت کی، عوام کے سامنے رکھی، تو یہ علماء کی ذمہ داری تھی۔ دوسری ذمہ داری کس کی تھی جی؟ عوام کی۔ عوام کی ذمہ داری کیا تھی کہ وہ ان قادیانیوں کا سوشلی بائیکاٹ کرتے، نہ رشتہ دیتے نہ رشتہ لیتے، نہ جنازے میں جاتے نہ جنازے میں بلاتے، نہ دعوت میں جاتے نہ دعوت میں بلاتے، نہ کاروبار کرتے نہ کاروبار لیتے، لین دین بالکل ہر طرح کا سوشلی بائیکاٹ یہ عوام کے ذمے تھا۔ اور الحمدللہ اس دور میں عوام نے کیا، اور آج بھی الحمدللہ کسی نہ کسی سطح پر ہمارے مسلمان عوام اس کام کو کر رہے ہیں۔ یہ تحریک ختم نبوت کی یہ چل رہی تھی سمجھ لو کہ 1900 سے بھی پہلے، کیونکہ 1867 68 یا 70 کے بعد یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے مختلف دعوے کیے ہیں۔ کبھی کہتا تھا کہ میں مہدی ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں مجدد ہوں، کبھی کہتا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہتا میں عیسیٰ کی روح ہوں، کبھی کہتا میں ذلی نبی ہوں، کبھی کہتا میں بروزی نبی ہوں، کبھی کہتا میں غیر تشریعی نبی ہوں، پھر چلتے چلتے آخر میں اس نے کہہ دیا بھی میں ہی نبی ہوں۔ اس نے یہ مختلف دعوے کیے ہیں ہر دور میں۔ تو جس دور میں یہ دعویٰ اس کا سامنے آتا رہا، علماء اس کے سامنے آتے رہے اور اس کا مقابلہ کرتے رہے، اور اس کے کفر کو اور دجل کو عوام کے سامنے بیان کرتے رہے۔ اس میں قربانی بھی دی گئی۔ 1953 میں جو تحریک چلی، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، لیکن فیصلہ نہیں ہو رہا، قادیانیوں کے کفر کا فیصلہ نہیں ہو رہا۔
میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں میں ادھر آپ کو لانا چاہتا ہوں. یہ بات سمجھے کہ قربانیاں ہوئیں، سالوں سال محنت ہوئی، علماء نے دلائل دیے، علماء نے مناظرے کیے، علماء نے مباہلے کیے، علماء نے ان کو جو شکست دی، ان کو ذلیل و رسوا جگہ جگہ کیا. عوام نکلی علماء کے ساتھ چوکوں پر، چوراہوں پر، جلسوں کی صورت میں، اور جلوسوں کی شکل میں، احتجاجوں کی شکل میں، یہاں تک کہ خونی احتجاج بھی ہوئے، خونی جلسے جلوس بھی ہوئے. عوام نے جان بھی پیش کی، مال بھی پیش کیا، علماء نے اپنا مال بھی پیش کیا، جان بھی پیش کی، وقت بھی پیش کیا، علم بھی پیش کیا، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن قادیانی کافر قرار نہیں دیا گیا. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کا یہ قانون ہے کہ بھی کوئی بھی قانون پاس ہوگا تو کہاں ہوگا جی؟ اسمبلی میں پاس ہوگا. 1974 سے پہلے مفکر اسلام، مدبر اسلام، فقیہ اعظم، محدث اعظم، مفسر اعظم مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے اسمبلی میں آنے سے پہلے اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے بارے میں بحث نہیں ہوئی، قادیانیوں کے کفر اسلام کے بارے میں بحث نہیں ہوئی. جب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ اسمبلی میں تشریف لائے تو پھر اللہ نے ایک موقع بنایا، اس موقع کی وجہ سے پھر اللہ نے یہ ترتیب بنا دی کہ یہ بحث اسمبلی کے اندر لائی گئی. پھر اسمبلی کے اندر 13 دن بحث چلی. اس بحث کے اندر مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ نے قادیانیوں کے کفر کو واضح کیا. واضح کرنے کے بعد تمام ارکان اسمبلی نے سمیت اس وقت کے بھٹو صاحب نے ان کے کفر پر دستخط کیا. تو بات سمجھ یہ آ رہی ہے کہ جب تک اسمبلی میں علماء نہیں ہوں گے کسی فتنے کو آپ روک نہیں سکتے. اس لیے آج بعض بے وقوف لوگ کہہ دیتے ہیں کہ علماء کا سیاست سے کیا تعلق، علماء کا اسمبلیوں میں کیا کام، علماء اسلام آباد چاہتے ہیں، اسلام نہیں چاہتے. میرا آپ سے سوال یہ ہے، اگر 1974 میں مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ وہ اگر اسمبلی میں نہ ہوتے، علماء نہ ہوتے، میرا آپ سے سوال ہے باقی جو دنیا دار ارکان اسمبلی والے تھے کہ جن سے سورہ آیت الکرسی سنو تو وہ دروشی پڑھ کے سناتے ہیں، ان سے کوئی آیت الکرسی سناؤ دروشی پڑھ کے سناتے ہیں، ان سے کوئی دعائے قنوت سناؤ وہ قل واللہ احد پڑھ کے سناتے ہیں. جنہیں قل واللہ احد بھی پڑھنی صحیح نہیں آتی، انا آتینا کل کوثر بھی پڑھنی صحیح نہیں آتی، نماز کا طریقہ ان کو صحیح نہیں آتا، عید کی نماز ان کو نہیں پڑھنی آتی، تکبیر نہیں کہہ سکتے، آذان نہیں کہہ سکتے. بتاؤ اگر اس زمانے میں علماء اسمبلی میں نہ ہوتے، قادیانیوں کا مسئلہ اسمبلی میں آ جاتا، بتاؤ بھی ان کو کافر کوئی قرار دے سکتا تھا؟ ان کے کفر کو کوئی بیان کر سکتا تھا؟ اللہ کی قسم نہیں کر سکتا تھا. اگر اس وقت مفتی محمود نہ ہوتے، علماء اسمبلیوں میں نہ ہوتے، رب محمد کی قسم قادیانیوں کا جو کفر تھا وہ پھر کفر نہ رہتا بلکہ وہ تم سے بڑھ کر پکے ٹھکے مسلمان اور ایمان والے دنیا میں مشہور ہو جاتے. یہ مسئلہ کس نے حل کیا؟ بولو بھائی، کون سے علماء نے؟ سیاسی علماء نے. اور قادیانیوں کو کافر قرار دینے سے پہلے کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا کہ ہم اس مولوی صاحب کو تو مانتے ہیں لیکن اس سیاسی مولوی کو ہم نہیں مانتے. یہ نعرہ سب سے پہلے لگانے والے قادیانی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھنا بھائی. میں مولوی صغیر کو تو مانتا ہوں، بڑا نیک عالم ہے، کیوں جی ممبر پر بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے. میں مولوی فضل الرحمان کو نہیں مانتا، کیوں یہ سیاسی مولوی ہے. یہ نعرہ کس نے لگایا؟ قادیانیوں نے. توجہ دو، یہ قادیانیوں کا نعرہ ہے. کیوں کہ ان کو کافر قرار دینے والے کون ہیں؟ سیاسی علماء. سیاسی علماء. اس لیے یہ اپنے آپ کو اور اپنے سب سے بڑے دشمن مولوی صغیر کو نہیں سمجھتے، سیاسی علماء کو سمجھتے ہیں. تو اگر اس وقت میں مولانا مکی صاحب دان برکاتہم جو مکہ مکرمہ میں درس دیتے ہیں ان کی بات سن رہا تھا، اللہ ان کی صحت میں برکت دے. وہ کہنے لگے کہ حج کے موقع پر بیت اللہ کے اندر میں اور مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ حتیم اور حجر اسود کے قریب ہم بیٹھے ہوئے تھے، ملتزم اور اس کے حجر اسود کے قریب بیٹھے ہوئے تھے. تو مفتی محمود صاحب رحمت اللہ نے ایک بات بیان فرمائی. کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ، مکی صاحب سے میں نے کہا، مفتی صاحب کہنے کہ مفتی صاحب نے مجھے کہا، مکی صاحب فرما رہے ہیں
کہ میں نے کہا یا اللہ میں نے کون سا ایسا گناہ کر دیا کہ جس کی سزا میں تو نے مجھے اسمبلی میں ڈال دیا؟ کون سا مجھ سے ایسا جرم ہوا ہے کہ وہاں عورتیں آتی ہیں یوں تیار ہو کے جیسے کسی فلم کی شوٹنگ میں آ رہی ہوں، اور ہماری داڑھی پر، ہماری پگڑی پر، ہمارے لباس پر یوں طنز کرتی ہیں جیسے ہم انسان ہی نہیں ہیں، ایسے حقیر دیکھتی ہیں، ایسے ذلیل نگاہوں سے دیکھتی تھی ہمیں۔ عورتوں کا یہ حال تھا، اور مردوں کا تو پھر ہونا ہی ہونا تھا۔ تو میں سوچا کرتا تھا یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا کہ تو نے مجھے مدرسے میں قرآن اور حدیث سے نکال کر اسمبلی میں بٹھا دیا۔ لیکن جب مرزائیوں کا معاملہ اسمبلی میں آیا، اللہ نے میرے ذریعے سے مرزائیوں کو شکست دی، پھر میں سمجھا کہ یا اللہ تیرے کام تو ہی جانے۔ اگر وہاں پر مفتی محمود نہ ہوتے تو رب محمد کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں آج تک مرزائیوں کا مسئلہ حل نہ ہوتا۔ یہ مرزائیوں کا مسئلہ حل اللہ نے کس کے ذریعے سے کروایا؟ سیاسی علماء کے ذریعے سے۔ تو اب کچھ اہمیت سمجھ آئی بھائی کہ علماء کا اسمبلی میں ہونا ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ اب مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ، میں مختصر بات کر رہا ہوں، میں نے آپ کو وہ رودات سنانی ہے جو مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کی مرزا ناصر قادیانی کے ساتھ اسمبلی میں ہوئی تھی۔ خیر واقعہ یہ ہوا تھا کہ چنیوٹ میں یہ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے طلباء تھے، ان کو قادیانیوں نے مارا تھا اور انتہائی زخمی کر دیا، ادھمرا کر دیا، اور ان کی اتنی تذلیل کی تھی کہ حد نہیں، کہ ان کے زخمی وجود پر کھڑے ہو کر انہیں پیشاب کیے ہوئے تھے مرزائیوں نے مسلمانوں کی۔ تو خیر اللہ نے اس کو بنیاد بنایا، پورے پاکستان میں ایک طوفان برپا ہوا، اور طوفان ایسا برپا ہوا کہ بھٹو کو اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تو سب کا مطالبہ یہ تھا، اور ان سارے جلسے جلوس کی قیادت کرنے والے تھے علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنے بکسے میں کفن اپنے ساتھ لیے ہوا تھا کہ یا تو قادیانیوں کا مسئلہ حل ہوگا یا ہم مریں گے، زندہ واپس گھر نہیں آنا۔ تو اللہ نے ان لوگوں کی برکت سے پھر گورنمنٹ کو مجبور کیا کہ بھی اس بحث کو اسمبلی میں لایا جائے۔ جب اسمبلی میں بات آنے کی شروع ہو گئی کہ بھی قادیانیوں کا جو موضوع ہے اس کو اسمبلی میں چھیڑا جائے گا، تو مرزائیوں کی طرف سے بھی ایک پیغام آ گیا کہ نہیں جی، ہمیں سنے بغیر، ہمارے موقف کو جانے بغیر آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر مسلمانوں کو اور مفتی محمود کو آپ جو ہے وہ بولنے کا اور اپنا موقف بیان کرنے کا ان کو موقع دیں گے تو ہمیں بھی موقع دیا جائے۔ لوگ دوڑے دوڑے مفتی محمود صاحب رحمت اللہ کے پاس آگے کہ حضرت کیا کریں، وہ بھی آ رہے ہیں۔ مفتی محمود صاحب فرمانے لگے الحمدللہ، شکر کرو کہ وہ خود آ رہے ہیں، ورنہ ان کو لانا پڑتا۔ ان کو آنے دو، اپنا موقف بیان کرنے دو، اپنا نظریہ بیان کرنے دو، اپنا عقیدہ بیان کرنے دو۔ جب تک وہ اپنا نظریہ بیان نہیں کریں گے پورے دنیا کے سامنے ان کا کفر سامنے نہیں آئے گا، پورے دنیا کے سامنے ان کا گندا عقیدہ نظر نہیں آئے گا۔ اب اگر ہم ایک طرفہ ان کو کافر قرار دیں تو وہ پورے دنیا میں شور مچائیں گے کہ ہمیں تو سنا ہی نہیں، ہمیں تو جانا ہی نہیں، ہمارے موقف کو تو سنا نہیں، ہمارے موقف کو سمجھے نہیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی زبان بند کرنی ہے تاکہ پوری دنیا میں وہ شور مچا نہ سکے، ان کو اسمبلی میں آنے دیا جائے۔ بھٹو کی طرف سے اجازت نامہ ہو گیا، ٹھیک ہے بھی، قادیانیوں کی طرف سے بھی آؤ، اپنا موقف بیان کرو۔ اب قادیانیوں کا اس وقت جو خلیفہ تھا مرزا ناصر، مسلمان کی کیا تعریف ہے دنیا والوں کی نگاہوں میں، یاد ہے نا بھائی، میں نے کیا کہا تھا؟ دنیا دار اور یہ پڑھا لکھا طبقہ کیا کہتا ہے مسلمان کون ہے؟ جو اپنے آپ کو کہے جی میں مسلمان ہوں، یہ مسلمان ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ تعریف ذہن میں رکھنا۔ اللہ اکبر۔ اب اس کے آنے کا دن اسمبلی میں داخل ہوا، پوری اسمبلی، ارکان اسمبلی سے کھچا کھچ بھری ہے۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ بھی تشریف فرما، علماء بھی تشریف فرما۔ ہر مسئلے کے علماء نے اس معاملے میں محنت فرمائی ہے، علماء دیوبند نے بھی، علماء اہل بریلوی میں بھی، اہل حدیثوں نے بھی، یہاں تک کہ شیعوں نے بھی تعاون فرمایا ہے۔ لیکن جڑ سے جو کاٹنے کے اللہ نے سعادت دی، علماء دیوبند کو دی، علماء کو دیوبند کو دی۔ اب یہ جو مرزا ناصر ہے، یہ جب اسمبلی میں داخل ہوا نا، پگڑ اس نے پہنا ہوا تھا، پگڑی نہیں پگڑ، وہ پگڑ بھی ایسے کہ اس کا شملہ یوں آسمان کی طرف 2 گز اوپر جا رہا تھا، سفید رنگ کا، سفید داڑھی، سفید لباس، اوپر سفید رنگ کی شیروانی اور ہاتھ میں تسبیح، اور اس انداز سے وہ داخل ہوا کہ جیسے بڑا کوئی بزرگ ہوتا ہے۔
مفتی محمود صاحب فرمانے لگے کہ جب وہ اس انداز سے اندر داخل ہوا تو سارے ارکان اسمبلی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ تم اس کو کافر کہتے ہو، یہ پگڑی والا، یہ داڑھی والا، یہ سفید لباس والا، یہ نورانی چہرے والا، یہ سفید داڑھی، یہ کافر ہے۔ کیوں؟ میں نے کیا کہا؟ ان کے نزدیک مسلمان کی تعریف کیا ہے کہ جو کہ میں مسلمان، وہ مسلمان۔ مفتی صاحب کہتے میں گھبرا گیا کہ اب ان بے وقوفوں کو میں کیسے سمجھاؤں۔ خیر، وہ جب اسمبلی میں داخل ہوا، دوسرا بار اس نے 200 صفحے پر ایک کتاب لکھی، کہا اسمبلی کے اندر بات کہی، کہا کہ بھی یہ میرا موقف ہے، یہ میرا بڑوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ میں پورا سناؤں گا، پھر آگے بات چلے گی۔ سب نے کہا جی اجازت ہے، سب نے کہا اجازت ہے۔ اب اس نے وہ 200 صفحات پر جو اپنا عقیدہ اور نظریہ تھا وہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ اب وہ بیان کرتا، قرآن کی آیت آتی تو قرآن کی آیت پڑھتا، تو جب وہ قرآن کی آیت پڑھتا، مفتی محمود صاحب فرماتے کہ پھر وہ ارکان اسمبلی پھر مجھے گور گور کو دیکھتے، پھر مجھے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھتے کہ یہ کیسا کافر ہے جو قرآن پڑھ رہا ہے، تو یہ کیسے کافر ہو سکتا ہے۔ پھر حدیث پڑھتا، اور جب حدیث پڑھتا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نام آتا تو درود پڑھتا، حضور پہ درود پڑھتا۔ پھر ارکان اسمبلی مجھے کہتے کہ مفتی صاحب یہ تو حضور پہ درود بھی پڑھ رہا ہے، یہ حضور کا منکر کیسے ہو گیا۔ کہا اس نے ایسا بیان کیا، ایسا طرز اختیار کیا کہ اپنا جادو ارکان اسمبلی کے دماغ پہ اس نے چڑھا دیا۔ اب بتاؤ، مفتی محمود صاحب وہاں نہ ہوتے تو قادیانی کو کافر قرار دیتے؟ وہ تو بے وقوف اس کے پگڑی سے دھوکہ کھا رہے تھے، اس کے لباس سے دھوکہ کھا رہے تھے، اس کے درود سے دھوکہ کھا رہے، قرآن کی آیت سے دھوکہ کھا رہے تھے۔ اس نے ان کا موقف کب سننا تھا اور موقف کب سمجھنا تھا اور موقف کو کب پکڑنا تھا اور ان کے کفر کو کب واضح کرنا تھا۔ یہ احسان ہے علماء کا کہ جن کو کفر واضح کیا اور آج حضور کی ختم نبوت کا تحفظ فرمایا۔ اس لیے اپنا ذہن صاف کرو کہ علماء کے اسمبلی میں کیا کام، یہ سیاسی علماء کیا ہوتے ہیں۔ نہیں، اللہ کی قسم، آپ کے ملک پاکستان میں کوئی قانون پاس ہوگا نہ سڑکوں پہ، نہ چوکوں پہ، نہ چوراہوں پہ، کہاں ہوگا؟ اسمبلیوں میں۔ اس لیے اس ملک پاکستان میں اگر اسلامی قانون پاس کروانا چاہتے ہو تو میری دستبرد صاحب سے درخواست کہ علماء کی کثیر تعداد کو اسمبلی میں بھیجو تاکہ ان کی تعداد زیادہ، ووٹ زیادہ، کرسی زیادہ، پھر کوئی قانون شریعت کے خلاف پاس نہیں ہوگا۔ ورنہ 6 عالم ایک طرف اور 180 ایک طرف، یہ 6 بیچارے کیا لڑیں گے؟ یہ کیا مقابلہ کریں گے؟ قانون پھر پاس ہوتا رہے گا، ہو نہیں رہے بھی قانون پاس۔ یا اب اسمبلی میں، سندھ کی اسمبلی میں پاس ہو گیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی بچی کی شادی جائز نہیں ہے، جرم بنا دیا گیا ہے۔ زنا چاہے 12 سال کی عمر میں کرتی رہے، 13 سال کی عمر میں کرتی رہے، حلال کام 18 سے پہلے نہیں کرنا۔ یہ قانون تمہارا شریعت کے خلاف پاس ہو چکا ہے۔ قومی میں پہلے ہوا تھا، اب چھوٹی چھوٹی اسمبلی میں پاس ہونا شروع ہو گیا۔ پھر کہتے ہیں مولوی صاحب تسی 25,000 نہیں لیندے، گورنمنٹ آپ کو 25,000۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ 25,000 میں نے آج لیے ہوتے نا تو مولوی صغیر کی زبان سے آپ یہ باتیں نہ سنتے۔ پھر میں ہی کہنا سے بھی نماز پڑھو بھائیو، دوستو بزرگو، ذکر کرو بھائیو، دوستو بزرگو، مرزائی بھی ٹھیک نہیں، شیعہ بھی ٹھیک نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، 25,000 اس لیے مجھے دے رہے ہیں وہ، تاکہ میں اس کے کسی شریعت کے خلاف وہ قانون پاس ہو، مولوی صغیر نہ بولے ماما ساڑھا کھا کے سانو بولنا ہے، یہ کام ہونا ہے۔ اور بعد ہے لونڈے لپاڑے لگے ہوئے، تسی کیوں نہیں 25,000 لین دین دے۔ اللہ اکبر۔ مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میری باری آئی تو میں نے کہا بھی جب تک جرا نہیں ہوگی بات سمجھ میں نہیں آئے گی ان کو، ان بے وقوفوں کو۔ مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مناظرہ شروع ہوا تو مرزا ناصر سے کہا، پہلا سوال، درمیان میں جنرل اٹارنی تھا یحییٰ بختیار، اس کے ذریعے سے یہ سوال و جواب ہو رہے تھے۔ خیر وہ لمبی عجیب بات ہے، اس کو میں نہیں کرنا چاہتا۔ تو مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ نے پہلا سوال کیا مرزا ناصر سے کہ آپ مرزا قادیانی یعنی غلام احمد کو کیا سمجھتے ہیں؟ اب سننا بھائی، لطیفہ بھی ہے، اس کا عقیدہ بھی ہے جی، آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ تو مرزا ناصر کہنے لگا ہم اس کو امتی نبی سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں جی؟
उम्मती नबी। मुफ्ती साहब ने पूछा भाई ये उम्मती नबी क्या होता है, ये उम्मती नबी क्या होता है? वो कहने लगा कि एक उम्मती नबी की इताअत कर 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 के इस दर्जे को पहुंचता है कि वो नबी बन जाता है। तो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी हुजूर की इताअत कर 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 के इतना पहुंचा कि नबी बन गया, नबी बन गया। अब असेंबली में ना दो तरह के लोग थे, एक सुन्नी एक शिया, ये दो तरह के लोग थे, समझ आ गई? मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह फरमाने लगे अच्छा भाई मिर्जे से पहले भी कोई उम्मती नबी गुजरा है? कहा जी नहीं, उम्मती नबी सिर्फ एक ही हुआ है। कौन? मिर्जा गुलाम अहमद का। अच्छा, कायनात में नबियों के बाद सबसे अफजल हस्ती सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, ये उम्मती नबी नहीं बन सके? कहा जी नहीं। अच्छा, लौकाना बादी नबी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, तो क्या उमर बिन खत्ताब भी उम्मती नबी नहीं बन सके? कहा जी नहीं। अच्छा, उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो कायनात में इस एतबार से सब इंसानों से अफजल हैं कि इनके निकाह में नबी की दो बेटियां हैं, क्या ये भी नहीं बन सका उम्मती नबी? कहा जी नहीं। जब ये तीनों के लफ्ज सुने ना अबू बकर, उमर, उस्मान के बारे में, तो सुन्नियों के कान थोड़े हिले कि मिर्जा तो नबी को छोड़ो अबू बकर का भी गुस्ताख है, उमर और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का भी गुस्ताख है कि ये इनसे भी अपने आप को बड़ा कहता है। तो थोड़े सुन्नी ढीले पड़ गए, जो जादू था उसका असर थोड़ा सा खत्म हुआ। फिर हजरत मुफ्ती साहब ने पूछा हजरत अली भी नहीं, जो हुजूर के दामाद हैं, हुजूर अहले बैत में से हैं और हुजूर के चचाजात भाई भी हैं और सबसे ज्यादा इल्म भी अल्लाह ने को अता फरमाया हुआ है, और अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि अली मुझसे है मैं अली से हूं, क्या ये भी नहीं? कहा जी ये भी नहीं। कहा हसन और हुसैन भी नहीं, जो हुजूर के लाडले हैं, इमामैनी हुमामैनी, हुजूर की जन्नत की खुशबू, हुजूर के जन्नत की दो टहनियां, हुजूर के जन्नत के शहजादे, ये भी नहीं? कहा जी ये भी नहीं। अब शिया भी थोड़े ठंडे हो गए कि मिर्जा इतना बदबख्त है कि हसनैन से भी आगे बढ़ गया, अली से भी आगे बढ़ गया। मुफ्ती साहब ने अगला सवाल किया, अच्छा भाई इनसे पहले तो कोई उम्मती नबी नहीं गुजरा, अच्छा मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के बाद क़यामत तक कोई नबी उम्मती आ सकता है? कहा जी वो भी नहीं आ सकता, वो भी नहीं आ सकता। अच्छा, मुफ्ती साहब ने फरमाया फिर इसका मतलब यह हुआ कि खातमुन नबीयीन हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम नहीं है, खातमुन नबीयीन मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है। कहा जी नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। कभी ऐसे क्यों नहीं? जब हम कहते भी हुजूर के बाद कोई नबी नहीं, हुजूर खातमुन नबीयीन, तुम कहते हो कि मिर्जे के बाद कोई नबी उम्मती नहीं, तो क्या मतलब? मिर्जे को तुम खातमुन नबीयीन मानते हो ना? वो कहता नहीं वो कुछ भी नहीं थे। मिर्जे ने क्या कहा? नहीं वो कुछ भी नहीं थे। मुफ्ती साहब ने फरमाया अरे भाई कुछ ना कुछ तो थे, तू किथों आया? तेरा दादा है, अगर वो ना होता तू कैसे आता? भाई कुछ ना कुछ तो थे। नहीं जी, असल में हुआ यूं कि मिर्जे ने हुजूर की इताअत कर कर करके इस मकाम तक पहुंच गया कि हुजूर की खत्म नबूवत मिर्जे की खत्म नबूवत और मिर्जे की खत्म नबूवत हुजूर की खत्म नबूवत, कि दोनों एक जान दो जिस्म हो गए, दो जिस्म एक जान हो गए। यह बात। अगला सवाल, मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह फरमाए अच्छा भाई मिर्जे पर वही आती थी? कहां जी वही आती थी। अच्छा, उसकी वही कुरान की तरह यकीनी थी, कोई गलती कोई शक का शुबा तो नहीं तो उसमें? कहा नहीं, जैसे कुरान यकीनी है इसी तरह वही पर मिर्जे पर उतरने वाली वही ये भी यकीनी है। जैसे कुरान का मुनकिर काफिर है इसी तरह मिर्जे की वही का मुनकिर भी काफिर है। कहा अच्छा, हाँ जी। कहा अच्छा, उसकी एक वही मैं तुम्हें पढ़ के सुनाता हूं। अब मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह की वही पढ़ के सुनाई। क्या वही सुनाई? गौर से सुनना भाई। वही ये पढ़ के सुनाई कि तुम्हारा मिर्जा ये कहता है कि जिसने मुझे नबी नहीं माना, जिसने मुझे नबी नहीं माना, अगरचे उसको मेरे नाम का भी पता नहीं, मेरे नाम का भी पता नहीं, मुझे जानता और पहचानता भी नहीं, फिर भी मुझे नबी नहीं माना, वो काफिर है, पक्का काफिर है, दार इस्लाम से खारिज है, जहन्नमी है।
مفتی صاحب رحمۃ اللہ مرزا ناصر سے کہا یہ تیرے مرزا نبی کی وحی ہے. کہاں وحی ہے؟ جب یہ کہنا ہاں ایک دم ہل گیا کہ میں نے یہ کیا کہہ دیا. اسمبلی والوں کے اب جو طوطے تھے نا 13 14 15 سارے اڑ گئے کہ یہ تو بے ایمان، اگرچہ ہم ان کو مسلمان سمجھتے ہیں لیکن مرزا کو تو ہم نبی نہیں مانتے. اسمبلی والوں نے کہا کہ مرزا کو تو ہم نبی نہیں مانتے، اگرچہ ہم اس کو مسلمان سمجھ رہے تھے لیکن انہوں تو ہمیں بھی کافر نہیں پکا کافر، پھر پکا کافر نہیں دار اسلام سے خارج، پھر دار اسلام سے خارج نہیں جہنمی قرار دے دیا. جب یہ بات ہوئی اللہ کی قسم جتنا مرزا ناصر کا جادو تھا مفتی محمود رحمت اللہ کی برکت سے اللہ نے تمام اسمبلی والوں کے دماغ سے اتار دیا کہ نہیں یہ گند ہے کہ جسے مرزا کو سنا بھی نہیں دیکھا بھی نہیں نام کا نہیں پتا وہ بھی کافر. ہم تو نہیں مانتے لہذا ہم بھی کافر ہو گئے. ہم اس کو کہتے ہیں یہ مسلمان ہے، اس کی پگڑی اور دستار اور داڑھی اور ٹوپی پر اور اس کے جب کبوں پر ہم کہہ رہے تھے یہ مسلمان ہے، یہ تو ہمیں بھی کافر کہہ رہے ہیں. اب وہ جب ہلا نا تو اس نے کہا نہیں جی کافر تو ہیں لیکن چھوٹے کافر، کافر تو ہے لیکن چھوٹے کافر. مفتی صاحب نے فرمایا بھائی وہ آگے کہہ رہا ہے پکا کافر، تو کیسے کہتا ہے چھوٹا کافر؟ نہیں وہ چھوٹے کفر میں پکا، چھوٹے کفر میں پکا. ہاں جیسے کہ بڑا برگر تھے چھوٹا برگر اے وہ بنا رہے ہیں بڑا پاوا تھے چھوٹا پاوا ہے جی. کہا جی کیسے چھوٹے کفر میں پکا؟ آگے وہ کہہ رہے دار اسلام سے خارج. کہا نہیں اسلام کے کئی دائرے ہیں، ایک دائرے سے نکل گیا دوسرے دائرے میں آ گیا. کہا جی وہ کیسے؟ وہ تو آگے کہہ رہے جہنمی ہے. کہا نہیں جی جہنمی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑی دیر رہے گا جہنم سے پھر نکل کر جنت میں آ جائے گا، پھر نکل کر جنت میں آ جائے گا. یہ سوالات تھے. تو جب یہ سوالات ہوئے نا تو مرزا ناصر کہنے لگا قومی اسمبلی کے بڑے سے کہ بھی میں نے مفتی صاحب کے کسی سوال کا جواب نہیں دینا، میں نے مفتی صاحب کے کسی سوال کا جواب. سارے اسمبلی والے پڑھ گئے تو دے گا تیرا پیو بھی دے گا، تو ہمیں کافر کہہ رہا ہے، تو ہمیں کافر کہہ رہا ہے. اب ایسے ایسے اس کی وحیاں ہیں میں یا مسجد میں نہیں سنا سکتا. ایسے اس کی وحیاں ہیں کہ جو میرے اور آپ کے بارے میں اس نے کہی ہوئی ہیں، اور صحابہ کے بارے میں کہی ہوئی ہیں، حسنین کے بارے میں کہی ہوئی ہیں، اما فاطمہ کے بارے میں کہی ہوئی ہیں، حضور کے بارے میں کہی ہوئی ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ کیڑوں کا گھر ہے، اندھیروں سے بھرا ہوا ہے. اس کی وحی ہے. خیر 13 دن بحث چلی. کتنی بھائی؟ 13 دن بحث چلی ہے. 2 گروپ تھے، ایک یہ مرزائی گروپ ایک لاہوری گروپ. لاہوری گروپ کا تو بڑا آیا تھا وہ اس کا نام تھا صدر الدین مرزائی. 3 دن اس سے بحث ہوئی ہے. 9 دن ہر روز 8 گھنٹے بحث ہوتی تھی. 8 گھنٹے بحث ہوتی تھی تاکہ مرزائیوں کے دل کی کوئی بڑاس خالی نہ رہ جائے کہ یہ نہ کہیں کہ بھی ہمیں موقف بیان کرنے کا موقع نہیں. 9 دن ان کو اپنا موقف بیان کرنے کی اجازت دی گئی. مفتی صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ ایک دن اس نے ایسا کیا کہ اخباروں کا اتنا بڑا دھتا وہ اسمبلی میں لا کے اس نے رکھ دیا اور ایک اخبار نکال کے کہہ رہا ہے کہ فلان صاحب کہ دیکھیں یہ اخبار ہے اس میں لکھا ہوا ہے فلاں جگہ دیوبندی کہتا ہے بریلوی کافر. دوسرا اخبار نکالا دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے بریلوی کہتا ہے دیوبندی کافر، اور دیکھو یہاں لکھا ہوا ہے اہل حدیث کہتا ہے مقلد کافر، اور یہ مقلد کہتا ہے بھی غیر مقلد کافر، شیعہ کہتا ہے بھی سنی کافر، سنی کہتا ہے بھی شیعہ کافر. فرمایا اسمبلی صاحب کے بڑو یہ آپ کن لوگوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ ان کا تو کام ہی کافر بنانا ہے، ان کا تو کام ہی ایک دوسرے کو کافر کہنا ہے. ہمیں بھی کافر کہہ دیا تو کون سی بڑی بات آ گئی، کون سی بڑی بات ہوگی؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں سارے اسمبلی والوں نے میرے طرف منہ اٹھا لیا کہ اب اس کا کیا جواب ہوگا. اتنا بڑا وار اس نے کیا ہے اور یہ فتوے ہیں موجود ہیں. تو مفتی صاحب رحمت اللہ کھڑے ہوئے فرمایا دیکھیں دیوبندی اگر کسی بریلوی کو کافر کہتا ہے اور جس وجہ سے کہتا ہے، بریلویوں کے بڑے بڑے سمجھدار علماء کہتے ہیں کہ بھی یہ وجہ ہم میں نہیں، تو جب انہوں نے وجہ کا انکار کر دیا تو کفر کا فتویٰ بھی ختم ہو گیا. بریلوی نے دیوبندیوں پہ کفر کا فتویٰ لگایا، اس وجہ سے علماء دیوبند کھڑے ہوئے فرمایا بھی تم نے جو وجہ بیان کی وہ ہم میں نہیں، تو لہذا بریلویوں کا کفر کا فتویٰ
ختم ہو گیا. اسی طرح باقیوں نے بھی ہر وجہ جو کفر کی تھی وہ ختم کر دی, تو کفر کا فتویٰ بھی ختم. اب ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہیں, اور کس وجہ سے کافر کہتے ہیں کہ یہ حضور کے ختم نبوت کے منکر ہیں. تو اب یہ حضور کے ختم نبوت کا اقرار کریں, پھر ہم ان کو مسلمان کہیں. یہ کفر کی وجہ ختم کریں, کفر کی وجہ ختم کریں. اتنے یہ شاطر ہوتے ہیں. اگلی بات سنو. 1935 میں مقدمہ بہاولپور مقدمہ ہوا تھا. یہاں پر سب سے پہلے مرزائیوں کو مقدمہ بہاولپور میں عدالت بہاولپور کی اس نے کافر قرار دیا گیا تھا. اس میں بھی لڑنے والے کیس دیوبند کے سرخیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ تھے. اب جو جج تھا نا, جج اکبر خان, وہ بریلوی ذہن کا تھا. تو یہ جو شمس الدین تھا, وکیل تھا مرزائیوں کا, اس نے ایک وار کھیلا. کیا وار کھیلا؟ کہنے لگا جج صاحب آپ کن دیوبندیوں کی بات مانتے ہیں؟ یہ تو حضور کو نور نہیں مانتا, یہ تو حضور کو بشر کہتا ہے, یہ تو حضور کو عالم الغیب نہیں مانتا, یہ حضور کو حاضر ناظر نہیں مانتا. آپ کن کی باتیں مانتے ہیں؟ اللہ اکبر, میں قربان جو علماء پر. انور شاہ رحمت اللہ کھڑے ہو گئے, کہا جج صاحب میں اپنے عشق میں حضور کو بشر کہتا ہوں, یہ اپنے عشق میں حضور کو نور کہتے ہیں. جج کو کہا کہ آپ بریلوی حضرات اپنے عشق میں حضور کو نور کہتے ہو, میں اپنے عشق میں حضور کو بشر کہتا ہوں. یہ اپنے عشق میں حضور کو عالم الغیب کہتے ہیں, میں اپنے عشق میں حضور کو عالم الغیب نہیں سمجھتا. یہ حضور کو اپنے عشق میں حاضر ناظر کہتے ہیں, میں اپنے عشق میں حضور کو حاضر ناظر نہیں سمجھتا. لیکن ہم دونوں کا اتفاق اسی بات پر ہے کہ ہمارے نبی اور رسول حضور ہی ہیں اور کوئی نہیں. ہمارا ان سے اختلاف یہ ہے کہ یہ حضور کو نہیں مانتے, حضور کے مقابلے میں اور نبی کھڑا کرتے. بات حضور کے صفات پر نہیں ذات پر ہے, صفات پر نہیں ذات پر ہے. خیر مختصر یہ 13 دن بحث چلی. اللہ نے پھر 13 دن کے بعد یہ دن دکھایا کہ تمام اسمبلی والوں نے پھر سمیت بھٹو نے اس پر دستخط کیا کہ بھی قادیانی دار اسلام سے خارج ہیں, یہ اقلیتی ہیں اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں, مسلمان سے کوئی تعلق نہیں, ختم نبوت کے منکر ہیں. تو یہ اللہ نے نظام کن علماء کے ذریعے سے چلایا بھائی؟ سیاسی علماء کے ذریعے سے. اگر بتاؤ بھائی یہ سیاسی علماء نہ ہوتے تو یہ جتنے سوالات کیے, سب سے پہلے سوال میں پھنستے کہ نہ پھنستے بھی نبی امتی, امتی نبی کیا ہوتا ہے؟ پھنس گئے نہیں, کون جواب دیتا؟ اللہ اکبر. پھر اللہ رب العزت نے جب ان کو کافر قرار دے دی گیا, مفتی محمود صاحب رحمت اللہ, اس کے بعد عمرے کے لیے گئے اور وہ دستاویزات اپنے ساتھ لیے. حضرات بھی ساتھ تھے. باب السلام میں گئے, سلام پیش کیا, سلام پیش کرنے کے بعد دوبارہ چکر کاٹا, پھر واپس. کہا حضرت کدھر؟ کہا سلام کرنا ہے. کہا وہ تو کر چکے. کہا وہ تو جو طریقہ عمومی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, میں نے کارگزاری سنانی ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے منکر کو اللہ کی توفیق سے ہم نے کافر قرار دے دیا ہے, میں نے حضور کا کلیجہ ٹھنڈا کرنا ہے. تو مفتی صاحب گئے ہیں, وہ جب وہ دستاویزات کھولی, پڑھنا شروع کیا, ہچکیوں سے رو رہے ہیں, برا حال ہے رو رو کے. بڑی مشکل سے وہ دستاویزات حضور نبی کریم علیہ السلام کو سنائی تھی. اور ہمارا عقیدہ ہے حضور قبر میں حیات اور سنتے ہیں, حیات اور سنتے ہیں. لہذا بھائی علماء اپنا کام کر گئے, اسمبلی والے بھی کام کر گئے, پیچھے ہم رہ گئے. ابھی ہمارے حوالے ہے کہ ہم قادیانیوں کے تعاقب میں, قادیانیوں کے کفر کو, قادیانیوں کے دجل کو عوام میں کتنا زندہ رکھتے ہیں. یہ میرا اور آپ کا کام ہے بھائی, یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے. وہ اپنی ذمہ داری ادا کر کے چلے گئے, اب یہ ذمہ داری میرے آپ کے کندھوں پر ہے. لہٰذا ہمارے ذمہ یہ ہے کہ قادیانیوں کے فتنے سے خود بھی بچنا ہے اور اپنے ارد گرد تعلق والے, لین دین والے, سارے معاملات, جتنے بھی رشتہ دار, گھر بار, اولاد, دوست احباب, محلے والے, علاقے والے, شہر والے, ملک والے, پورے دنیا کے مسلمانوں کو اور انسانوں کو سمجھانا ہے کہ قادیانی کافر ہے, اسلام سے کوئی تعلق نہیں. قادیانی حضور کی ختم نبوت کا منکر ہے, ایمان سے کوئی تعلق نہیں. تو یہ کام کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. اپنی مجلسوں میں اس کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اور دوسرا کام کیا کرو بھائی کہ ان کا بائیکاٹ کرو, سوشلی بائیکاٹ کرو. اللہ کی قسم جب یہ دکانوں میں شیزان کی بوتلیں اور کیچپ وہ دائیں میں دیکھتا ہوں نا, کلیجہ جلتا ہے, منہ کو کلیجہ آتا ہے. بات کرتے ہیں تو فوراً ٹف جواب آتا ہے, مولوی صاحب یہودیاں نہ مالتی بھی پہ ہے.
تو یہودیوں کا مال بھی تو ہم بیچ رہے ہیں نا, ہندوؤں کا مال بھی تو عیسائیوں کا مال بھی تو بیچ رہے ہیں. اب ان جیسے لوگوں کو ہم کیا کہیں؟ حالانکہ پتہ ہے کہ یہ حضور کے ختم نبوت کے منکر ہیں, لیکن کیوں؟ مجھے پرسوں ایک آدمی بتا رہا تھا, مولوی صاحب ان کو شیزان کی پروڈکٹ میں بچت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے مسلمان ان کی پروڈکٹ بیچتا ہے. جوس بیچیں گے عام مسلمانوں کا, اس میں 3 روپے بچیں گے, شیزان کا بیچیں گے 10 روپے بچیں گے. تو 7 روپے کے لیے حضور سے دھوکہ کر رہے ہیں, 7 روپے کے لیے حضور سے بے وفائی کر رہے ہیں, 7 روپے کے لیے حضور کے ختم نبوت کے منکر کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں. یہ 7 روپے سے تیرا کیا بنے گا؟ کتنے پلاٹ تو خرید لے گا, کتنی جائیداد بنا لے گا, کتنے محلات تو کھڑے کر لے گا, کتنا بینک بیلنس کر لے گا؟ مرنا نہیں ہے. کیا اپنے ساتھ لے کے جائے گا؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں 7 نہیں 7 ارب خرب درب کما لو. میرے نبی کا سامنا ہو گیا, میرے نبی نے چھیرا پھیر لیا. بتاؤ یہ 7 خرب تیرے کس کام کے؟ اسے بھی کوئی کام غیرت میں بھی کیا جاتا ہے, صرف قرآن اور حدیث کی بنیاد پر نہیں, کوئی کام حیا کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے, غیرت کی بنیاد پر بھی کیا جاتا ہے, حمیت کی بنیاد. میرے باپ کو گالی دینے والا نسلوں کو بتا دو اس نے منہ نہیں لانا, تیرے پیو نے گال کڈی سی. میرے نبی کو ننگی گالیاں نکالنے والا مرزائی آج کا مسلمان اسے بائیکاٹ کیوں نہیں کرتا؟ کیا جواب دے گا حضور کو قیامت کے دن؟ اسے بھائی میرے گھر میں کوئی ایسی چیز ہے نکال کے جلا دو, میری دکان میں ایسی چیز ہے نکال کے پھینک دو, چوکوں میں جلاؤ, چوکوں میں جلاؤ, تاکہ سارے لوگوں کو دعوت ہو. کوئی پوچھے بھی کیوں جلا رہے ہو؟ بھیا مرزائیوں کی, مرزائی کو نا ختم نبوت کا منکر ہے, اس لیے میں نے اس کی چیز نہیں بیچنی نہ خریدنی. تو یہ کام ہوگا نا انشاءاللہ بھائی, سارے کریں گے نا انشاءاللہ بھائی. آخری گزارش, ہمارا انشاءاللہ کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب جامعہ خالدیہ لال مسجد عامر روڈ پر جو پٹرول پمپ ہے نا پی سی او کا بالکل آخر میں رنگ روڈ کے قریب, تو اس کے بالکل سامنے گلی میں مدرسہ ہے. اس میں انشاءاللہ ہمارا ختم نبوت کے عنوان پر جلسہ ہو رہا ہے جو ہم ہر سال کرواتے ہیں. تو چونکہ گورنمنٹ کے کچھ مسئلے ہیں اس لیے ہم ٹوکے والے چوک میں نہیں کرا سکے, ہم اب اندر کروا رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ ہمارا پروگرام ہوگا. اس میں جناب حافظ حمداللہ صاحب تشریف لا رہے ہیں, جناب قاری اکرام الحق صاحب مردان والے وہ تشریف لا رہے ہیں, مولانا امجد خان صاحب تشریف لا رہے ہیں, مولانا منیر علوی صاحب تشریف لا رہے ہیں. تو آپ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ بھی اپنا ایمانی جذبہ دکھاتے ہوئے اور ایمانی ذمہ داری سمجھتے ہوئے تمام احباب جتنے میرے بھائی میری بات سن رہے ہیں, میری آپ کو دعوت ہے, ہم تمام احباب نے بھی ساری ضرورتیں آگے پیچھے کر کے وہاں پہنچنا ہے انشاءاللہ. سارے پہنچیں گے نا انشاءاللہ بھائی؟ دے لینا, کوئی مس نہ ہو جانا. اور خود بھی تشریف لائیں, 1 یا 2 ساتھی بھی ساتھ لے کر آئیں, تو سب آئیں گے انشاءاللہ بھائی. اللہ کی بارگاہ میں عمل کی توفیق.